یہ تعلیم جو ہم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہی تعلیم ہمیں گریجولی دین سے دور کر رہی ہے۔ اللہ کو ہمارے نظام تعلیم سے نکال دیا گیا، اور یہ ہے اصل میں سیکولرزم کا زہر۔ اب بتائیں، نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ یہ خدا کی صفت ہے یا نہیں؟ پھر ہم بچپن سے کیا پڑھتے آ رہے ہیں؟ قرآن تو بغیر سمجھے پڑھ رہے تھے، اور سائنس پوری سمجھ کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کی پہچان سے بڑا کوئی علم نہیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ Physics, the fundamental branch of science that studies matter, space, energy, time and their interactions. بچپن سے اپنے کندھے پہ اپنے فیوچر کا بوجھ اٹھا کر ہم اپنا کیریئر بنانے کے لیے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف جا رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ یہ تعلیم جو ہم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہی تعلیم ہمیں گریجولی دین سے دور کر رہی ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ لا آف کنزرویشن آف ماس، ایک ایسا لا جس کی ڈیفینیشن شاید ہی کسی کو یاد نہ ہو۔ یہ ایسی ڈیفینیشن تھی کہ جس کو بچپن میں ہمیں سکولز میں طوطے کی طرح رٹا دیا گیا۔ وہ الگ بات کہ ہم اس کی حقیقت سے نا واقف تھے، اور جو لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہوئے وہ بالآخر خدا کا انکار کر بیٹھے اور کافر ہو گئے۔ وہ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ایز اے ڈسکلیمر میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کی ایجوکیشن سے بدظن کرنے ہرگز نہیں آیا، بلکہ میں تو آپ کے سامنے حقائق رکھنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم اس سب ایجوکیشن، سائنس، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، ان سب کی ڈومین کو سمجھیں، ان سب کی حدود کو سمجھیں اور اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں۔ فزکس کے اس لاء کو ہم ویڈیو کے لاسٹ میں سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا بنیاد سے ہم بات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اصل میں لارڈ میکالے کی ایجوکیشن پالیسی کے تحت چل رہا ہے، اور میکالے بذات خود ایک سیکولر برٹش لبرل تھا، اور لارڈ میکالے کی ایجوکیشن پالیسی جو کہ انگلش ایجوکیشن ایکٹ آف 1835 کے تحت اسٹیبلش ہوئی، یہ ایک سیکولر ایجوکیشن پالیسی تھی۔ اب ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ ہمارے نظام تعلیم کی بنیاد سیکولرزم پہ ہے۔ اب یہ سیکولرزم کیا ہے؟ آکسفورڈ لرنرز ڈکشنریز کی ریسنٹ ڈیفینیشن کے مطابق سیکولرزم کہتے ہیں دی بلیف دیٹ religion should not be involved in the organization of society, education, etc. یہ یقین کہ مذہب کو معاشرے، نظام تعلیم وغیرہ کی اجتماعیت میں کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ جو لفظ ان نے ایٹسیٹرا کا استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مذہب کو اور بھی کئی چیزوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اور میں حیران تو ان لوگوں پہ ہوں جو سیکولرزم کی بنیادی تعریف کو سمجھے بغیر اسلامک سیکولرزم کو ڈیوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ میں نے اسلامک سیکولر کی ٹرم ڈیوائز کی ہے۔ سیکولرزم کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ مذہب کو، دین کو، انسانوں کی اجتماعی زندگی میں کوئی عمل دخل حاصل نہیں، تو پھر یہ اسلامک کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، سیکولرزم کو تو ہم ان ڈیپتھ پھر کبھی سمجھیں گے، یہ تو ایک بہت لمبا موضوع ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ سیشنز ہونا ضروری ہے۔ ابھی تو یہ بات چل رہی ہے کہ ہم لارڈ میکالے کے اس ایجوکیشنل سسٹم میں پڑھ رہے ہیں جس میں مذہب کو، بالخصوص اسلام کو، کوئی عمل دخل حاصل نہیں۔ اب اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے؟ MBBS کے BDS کے کورس میں ایک سبجیکٹ ہے بائیو کیمسٹری، اس کی ایک کتاب ہے ایسینشیلز آف بائیو کیمسٹری، پروفیسر مشتاق صاحب کی لکھی ہوئی۔ اس کتاب کے ٹائٹل کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے، زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب، کہ جب مختلف ایلیمنٹس ایک خاص ترتیب میں آتے ہیں تو دے اسٹارٹ لیونگ، اور موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا۔ اب آپ خود بتائیں کہ اللہ کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ایک طرف کر دیا گیا، اللہ کو ہمارے نظام تعلیم سے نکال دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیونس کو اس دنیا سے، ہماری اپنی زندگی سے، ہمارے نظام تعلیم سے نکال باہر کر دیا گیا، اور یہ ہے اصل میں سیکولرزم کا زہر۔ اب آ جائیں سائنس میں سب سے بڑی سائنس فزکس کی طرف، جو اس کائنات سے براہ راست بحث کرتی ہے۔ کیمسٹری تو پھر بھی ایلیمنٹ سے بحث کرتی ہے نا، لیکن فزکس براہ راست جو آبجیکٹ ہے وہ موو کیسے کر رہا ہے اس کے ساتھ بحث کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ آبجیکٹ کن لاز کے تحت موو کر رہا ہے۔ اب فزکس میں کیا ہے جو ہم سب نے پڑھا اور ہم سب نے مانا؟ لا آف کنزرویشن آف ماس، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ، مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ فنا کیا جا سکتا ہے۔ اب بتائیں، نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ یہ خدا کی صفت ہے یا نہیں؟ پھر ہم بچپن سے کیا پڑھتے آ رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ میٹر کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ۔ نائٹروجن، آکسیجن، کاربن، سوڈیم، پوٹیشیم، میگنیشیم، یہ سارے ایلیمنٹس ہمیشہ سے تھے، اور ان کے ملنے اور جدا ہونے سے، ایکشنز اور ری ایکشنز سے یہ کائنات وجود
میں آئی. یہ ہے سائنس کا کانسیپٹ, یہ ہے سائنس کا تصور. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض, وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب ہم سب لوگ جو اسکول کالج میں گئے, ہم نے اپنے ذہن میں 2 سیکشنز بنا لیے. ایک میں تو جو ہم اسکول کالج میں پڑھ رہے تھے اس کو پوری لاجک اور فل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم سمجھ کے پڑھ رہے تھے, اور دوسرا سیکشن ہم نے رکھا مذہب کا. دونوں میں مخالف چیزیں ہم پڑھ رہے تھے, ایک سمجھ کر اور ایک بغیر سمجھے. ایک طرف ہم سورہ اخلاص میں پڑھ رہے تھے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہ اس کے ہم پلہ کوئی نہیں. اور دوسری طرف ہم پڑھ رہے تھے اور مان رہے تھے کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ, تو ہم پلہ تو ہم بنائے ہوئے تھے. اور اس سے بھی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن تو بغیر سمجھے پڑھ رہے تھے اور سائنس پوری سمجھ کے ساتھ پڑھ رہے تھے. یہ تو اللہ کی ہمارے اوپر مہربانی ہوئی کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ صرف جابز لینے کے لیے, نمبرز حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے تھے. لیکن کچھ ہمارے ذہین لوگ ایسے بھی تھے جو فزکس کے ڈومین کو سمجھے بغیر اور اپنے عقیدے کو سمجھے بغیر اس کا شکار ہو گئے. ایسے ہی اور بھی کئی لاز ہیں جن کو ہم آئندہ کی ویڈیوز میں سمجھیں گے, لیکن ابھی کے لیے خدارہ سائنس کی ڈومین کو سمجھیں. سائنس کو خدا کا درجہ ہرگز نہ دیں. سائنس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمیں بتائے کہ یہ کائنات کیسے بنی, کیوں بنی. یہ کائنات بنانے والا اللہ ہے, وہی ہمیں بتائے گا کہ یہ کائنات کیسے بنی اور کیوں بنی. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی پہچان سے بڑا کوئی علم نہیں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ.